وطن پارٹ ہے مرکزی اور صوبائی قائدین قومی وطن پارٹ ہے دا ضلع صوابی چیئرمین اور جنرل سیکرٹری صاحب نن دیر تا خوشحاله خبر چې اسماعیل خان فضل وهاب خان او د دې ټولو ملګرو نن په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړ. اسماعیل خان د جهانګیري نه درې ځله د یونین کونسل چیئرمین پاتې شوی دی. اول ته یو ډېر فعال کردار ادا کړی دی همیشه، او نن د هغوی د شمولیت زموږ لپاره باعث تسکین دی او په دې خبره خوشحاله یو چې دې سره به د پارټۍ په ثوابه کې پارټي نورم مزید مضبوطه شي. زه د مسعود جبار صاحب او د هغه د ټول کابینې شکریه ادا کوم چې هغوی په دې کې ډېر هلې ځلې وکړې او نن د هغې نتیجه یو مثبت نتیجه زموږ په مخ کې راغله او دې ټولو ته زه مبارکبادي هم ورکوم، په خیر عالم وایم او امید لرم چې دوی به خپلې هلې ځلې شروع کوي او د پارټۍ طرفه به دوی سره مکمل زمونږ حمایتي. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. معافی چاہتا ہوں یہ پروگرام ذرا دیر سے شروع ہوئی کیونکہ راستے بند تھے، اس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں بنی ہوئی تھی. آج کافی مدت کے بعد یہاں پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے. بین الاقوامی سطح پر جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے باوجود اس کے کہ مذاکرات ان کے جاری تھے اور ان پہ حملہ کیا گیا اور 40 دن تک جو صورتحال وہاں پر رہی، یہ بات باعث تسکین ہے کہ 40 دنوں میں ایران نے اس بمباری اور جو وہاں پر جو صورتحال بنی اس کا مقابلہ کیا. گو کہ ان کی لیڈرشپ بھی شہید ہوئے اس میں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. میں پاکستان کی حکومت کی قیادت کو اس لحاظ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ڈپلومیٹیکلی اور ذاتی طور پر تگ و دو کیا اور یہاں پر پاکستان میں ان دونوں ممالک کے پہلا دور یہاں پر ہوا جو کہ ایک لحاظ سے بے نتیجہ نکلا، لیکن اس کے باوجود بھی جو کوششیں ہوتی رہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امید کی جاتی ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور اس دفعہ اس کا نتیجہ امن کے حصول کے لیے ہوگا. امن ضروری ہے اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے، کیونکہ امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو آبادی ہوگی، اور امن نہیں ہوگا تو
حالات مزید خراب ہوں گے۔ اب اس وقت جو صورتحال بیشتر ممالک کی ہے جو جنگ سے وابستہ بھی نہیں ہے، ان کی جس طریقے سے ان کی معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ بذات خود ایک لمحہ فکر ہے، کیونکہ پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے وہ سب کی ضرورت ہے، اور یہی سارا اسی گلف اسٹریٹ سے ہی یہ سارا سلسلہ یہاں سے ہی پیٹرولیم پروڈکٹس حاصل کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، اور جس سے سب کی جو معیشت ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات اور جو ان کے ٹویٹس ہیں وہ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور فارن منسٹر صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے جو کوششیں کی ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے اس دفعہ ابھی اگر 1-2 دن میں یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک 3-4-5 دنوں میں پہنچ جائیں تو اس کے اچھے اثرات پوری دنیا میں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارا واسطہ یہاں پر افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ بھی اب تک ایک کشش جاری ہے، گو کہ اس ایران امریکہ کے جو واقعات کے بعد یہ ذرا پیچھے چلا گیا تھا، بیک برنر پہ چلا گیا تھا، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے لیے، اور جس کی وجہ سے ملک میں جو دہشت گردی کی جو فضا ہے اور دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے دن بدن، وہ ہمارے فوجی جوانوں کے لیے، پولیس کے لیے، لا انفورسنگ فرنٹیئر کنسٹیبلری، فرنٹیئر کور کے لیے جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے۔ لہٰذا ہماری یہی خواہش ہوگی کہ اس میں بھی یہ مذاکرات کا سلسلہ بڑھایا جائے، جو کہ چین کی طرف سے اورمچی میں بات چیت ہو رہی ہے، اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ نکلے اور یہ کراس بارڈر موومنٹ جو ہے وہ بند ہو تو اس سے دونوں ممالک کے درمیان فضا بھی بہتر ہوگی۔ افغانستان کے عوام جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بھائیوں کا ایک رشتہ نبھایا ہے۔ یہاں پر افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد اب بھی موجود ہے، اور ان کے انخلاء اور ان کو واپسی پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے، چونکہ اب تک بارڈر کی تکلیف تھی اور اس کی وجہ سے سینکڑوں کے تعداد میں ٹرک مجھے ابھی 1 گھنٹے پہلے ہمارے دوست ارشد افریدی صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں سے لنڈی کوڈل سے آ رہے تھے کہ بڑی تعداد میں گاڑیاں ہیں اور تکلیف دہ حالت میں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ کار آسان بنایا جائے تاکہ ان کو واپسی آسانی سے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ
بارڈرز کو تجارت کے لیے کھولنا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہو، اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کو نزدیک آپس میں ملنے کے لیے۔ یہ سب دہشت گردی کے حوالے سے جو بلوچستان میں پرسوں چگائی کے مقام پہ جو واقعہ ہوا ایک مائن میں، اس سے تو اگر ایسے واقعات ہوں تو پاکستان میں فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے کی توقع نہیں رکھ سکتے ہم، لہٰذا صوبائی حکومتوں کو بھی اور مرکزی حکومتوں کو بھی اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں بہتری آ سکے۔ یہ دو صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالات ابتر ہیں، بہت ہی خراب حالات ہیں۔ ہمارے صوبے میں جنوبی اضلاع میں شام کے وقت وہاں پر موومنٹ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور یہ صورتحال باقی فاٹا ڈسٹرکٹس میں بھی یہی صورتحال ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت جو کہ ان مسئلوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور ایسے نان ایشوز کے اوپر سیاست کر رہی ہے جس سے لوگوں کو بھی تکلیف اور اس صوبے کی جو مشکلات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ کبھی ارباب نیاز اسٹیڈیم ابھی تو انہوں نے نام بھی تبدیل کر دیا ہے، اس میں اسمبلی کا سیشن بلایا جا رہا ہے، یہ تو صرف ڈرامہ بازی ہے، یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا، رشوت کا بازار گرم ہے، ہمارے جو صورتحال اس صوبے کی ہے ہمیں نہ اپنا حق مل رہا ہے مرکز سے، اس کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، اور معیشت خصوصاً ہمارے صوبے کی یہاں اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے کہ غریبوں تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ خلیج کے جنگ کی وجہ سے ہمیں جو خدشہ ہے، اور تھوڑا بہت اس پر کچھ لوگ واپس بھی آئے ہیں، کہ یہ اگر طول پکڑے گی تو ہمارے وہ لوگ جو سرمایہ وہاں پر کام کرتے ہیں اور سرمایہ کما کے پاکستان بیچتے ہیں، اس میں کمی آئے گی، اور جس سے غربت میں یہاں پر بھی غربت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہماری بہتر ایسے نہیں ہو سکتی جب تک ہم صحیح معنوں میں یہ صوبائی حکومت ان کی چیزوں کی طرف توجہ دیں جو کہ ہمارے اس صوبے سے لوگوں کو جو مسائل درپیش ہیں اس پہ توجہ دیں، اور یہ ہو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے وفاقی حکومت کے جو اگر ہم معیشت کی بات کریں تو معیشت ہماری کوئی کسی صورت میں بھی ہم اس کو صحیح یا اسٹیبل معیشت نہیں کہہ سکتے۔ اس معیشت کے اب تک غریبوں تک اس کی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوئی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہیں، دن بدن غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، یہ گیلپ رپورٹ پرسوں شائع ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 40 سے 50% لوگ پریشان ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو صورتحال ہے یہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے اور ہم یہاں پر بزنس نہیں کر سکتے ہیں۔ 60% یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹیز اور
بجلی وغیرہ کی قیمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہماری بزنس کرنے سے کوئی فائدہ ہم پہ نہیں پہنچ رہا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اوور آل ایک اسٹرکچرل اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اگر ہر ایک چیز میں یہ بہانہ بنایا جائے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس سے تو صورتحال سے کام نہیں ہوگا. کل رات کو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اب ان حالات میں ابھی کچھ دن پہلے تھوڑی بہت کمی کی تھی, ابھی دوبارہ بغیر نوٹس دیے ہوئے, بغیر اس کے فوری طور پر رات کو دوبارہ وہ کیا, ایک پیٹرول پمپ دوبارہ گرایا گیا عوام کے اوپر, جس کے اثرات سب پہ ہوں گے. اسی طریقے سے بجلی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ایسا سنگین ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ شہروں میں بھی لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا. اسلام آباد کے جیسے شہر میں بھی ابھی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی, ان کو بھی پتہ چل گیا. دیہاتوں میں تو 24 گھنٹوں میں تو 20 گھنٹے بجلی ہوتی نہیں ہے, بلکہ 22 گھنٹے تک نہیں ہوتی. تو یہ غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے, ان کا تو وہ یہ ہے جواز دے دیتے ہیں کہ LNG نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے. ان کی ساری پلاننگ بالکل غلط ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. وہی اس کو چلا رہے ہیں پاور پلانٹس کو, جو کہ مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے, اور یہ صورتحال اس کا بھی جو ہے بوجھ وہ عوام پہ پڑ رہا ہے. تو لہٰذا میں بات سمیٹتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروونشل گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے, ناقص ہے. ان کے جو حرکات ہیں بچگانہ ہے, اور یہ صورتحال رہی تو یہ صوبہ جہاں پر ان کی حکومت 13 سال ہو گئے, یا 14 سال کے, ابھی 14واں سال شروع ہونے والا ہے, شروع ہو گیا ہے بلکہ. تو یہ صوبہ بدنصیب یہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم پہ ایسے لوگوں کی حکومت ہے جو کہ جن کو عوام کی فکر نہیں ہے, اس علاقے کی فکر نہیں ہے, ہمارے صوبے کے حقوق کی فکر نہیں ہے, ہمارے لوگوں کے مسائل کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. صرف اور صرف ایک بات کرتے ہیں کہ بانی کو رہا کیا جائے اور بانی کو ایک علاج کی طرف وہ کیا جائے. تو یہ دھرنے, یہ لانگ مارچز, اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. اگر ان کو ووٹ ملے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو ووٹ ہے وہ بھی اس لحاظ سے جعلی نظر آتی ہے ہمیں, کہ عوام اگر صحیح معنوں میں ووٹ ہوتا تو یہ عوام کی خدمت کرتے. وہ خدمت انہوں نے بالکل کی نہیں, اور یہی کہتے ہیں کہ آئندہ بھی عمران خان ان کے لیے ووٹ وہ کریں گے. تو لہذا یہ حکومت, یہ کابینہ, اور اگر اس میں ایکسپینشن بھی کی تو کوئی فرق نہیں پڑنا, وہی چیزیں یہی چہرے ہوں گے, اور عوام کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر اسماعیل خان کا, فضل وهاب خان کا, اور سب ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کی, اور مسعود صاحب کا کہ انہوں نے اس میں بڑی ہمت کی اور محنت کی, اور انشاءاللہ تعالی قومی وطن پارٹی اپنے اس صوبے میں اپنا ایک فعال کردار جیسے پہلے ادا کیا, ابھی بھی اسی طریقے سے ادا کرتے رہے گی, اور آواز اپنے یہاں کے مسائل کے لیے اٹھاتی رہے گی. افغانستان
دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہمارے 2600 کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور دونوں طرف پشتون ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں وہاں کی عبوری حکومت سے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کراس بارڈر موومنٹ بند کی جائے. ان کے بقول وہ اس ذہن میں ان کی یہ بات نہیں بیٹھتی کہ یہ وہاں سے ہو رہی ہے. بالکل، یہ تو ان کے سامنے شواہد پیش کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ اب تک جو ان کے ٹھکانوں پہ، مختلف ٹھکانوں پہ حملے بھی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جس میں کچھ حد تک کمی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کرنے چاہیے، اور جو دوست ممالک اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اس کو بھی تقویت دینے کی ضرورت ہے. تو یہ تین بہت سے ابھی جو ہے بمباری وغیرہ وہ اس لحاظ سے اب ہو نہیں رہی. اس لحاظ سے اب یہ ایک فیز آ گیا کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے اوپر زیادہ زور دیا جائے، اور خاص کر اس پہ پوزیشن پہ، اور ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نقصان یہاں پر ہو رہا ہے. یہ بھی مسلمان ہیں، آپ کے بھائی ہیں، یہاں پر ہمارے فوج کے، پولیس کے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے یا سویلینز جو شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی سارے مسلمان ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ ان کو وہ نہیں دیتا کہ اپنے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس لحاظ سے ان کے اوپر حملہ کرے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ان کو جیل کے مینول کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اگر عمل ہوگا تو جو طریقہ کار ہے ایک انڈر ڈیٹینشن یا ایک قیدی کا، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور ان سے ملاقات کرنے کی اس لحاظ سے اس اکارڈنگ ٹو دی جیل مینول ہونا چاہیے. IMF کی دباؤ پہ بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اس میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک تو پیٹرولیم لیوی انہوں نے پہلے ذرا کم کر دی تھی، پچھلے دفعہ 80 روپے اس میں کمی کی تھی، لیکن پیٹرولیم لیوی اب بھی جو اب تک کلیکٹ ہوئی ہے وہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہے. تو یہ شوق آبزرو کر سکتے تھے. ابھی تک یہ جو ابھی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑی ہیں، یہ ایک دو دن میں، پہلے تو 94 پہ آ گیا تھا، ابھی 102 104 106 تک گیا. تو یہ جو شپمنٹ ہے یہ تو ابھی پاکستان پہنچی ہی نہیں ہے. تو اس وقت اس میں اضافہ کرنا میرا خیال ہے کہ کوئی صحیح حکمت عملی نہیں تھی. اور اس کے اوپر پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، جب بہت بڑھایا تھا تو پریشر پڑا حکومت پہ، انہوں نے فوراً پھر 80 روپے اس میں کم کر دیا تھا. کہاں سے یہ 80 روپے آئے؟ گنجائش تھی نا ان کے پاس، اب بھی گنجائش ہے. یہ تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے PSDP میں سے اتنے پیسے نکالے ہیں، اور وہ بھی پیٹرولیم کے سطح میں سطح پہ سبسڈی دی ہے. لیکن سبسڈی بھی اگر دی ہے تو ٹھیک ہے، اس وقت لوگ پریشان ہیں، اور اس میں اگر پیٹرولیم میں اضافہ ہوگا تو اس سے بہت سی چیزوں میں اضافہ ہوگا. انفلیشن بڑھے گی، اور انفلیشن بڑھے گی تو IMF تو نہیں چاہتا کہ انفلیشن بڑھے. تو اس میں ان کی آپس جو اپنی وہ کارکردگی ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب یہ انضمام ہوا تو اس وقت اس حکومت کے آخری دن تھے. اس کے بعد حکومت آئی عمران خان کی، 3.25 سال اس کی حکومت رہی. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں
کہ ان 3.25 سالوں میں عمران خان نے NFC کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ ان 3.25 سال میں عمران خان نے فاٹا ڈسٹرکٹس کے لیے جو 3% ہے اور یا 100 بلین روپے ہے سالانہ، وہ کیوں نہیں دیا؟ پہلے تو اپنے وہ گریبان میں دیکھیں نا. اس کے بعد جب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں مل رہا بھی، اس کے ساتھ ہم حق میں ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ملنا چاہیے. عمران خان نے غلطی کی تو ان کو وہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے موجودہ حکومت کو. اور یہاں پر لوگوں کی پریشانی ہے. اگر سب کچھ ایک بڑے صوبے کو ملنا ہے، وہ تو جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے، بہت سے طریقوں سے مل رہا ہے، NHA سے مل رہا ہے، اور چیزوں سے مل رہا ہے، بہت پیسہ ان کو مل رہا ہے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، غربت بھی ہے یہاں پر. تو اس کے لیے بھی یہ صرف ایک بات کرنا کہ بھئی ہمیں وہ حق نہیں مل رہا، اس کے لیے دلائل کے ساتھ کام کرو. ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس صوبے میں، ان سب کے ساتھ مشاورت کریں اور یک آواز ہو کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. ہم ساتھ دیں گے اس لحاظ سے. لیکن اگر یہ صرف یہ کہ اس کے لیے ٹک ٹاک کے لیے یا بس ڈرامہ بازی کے لیے وہ آواز اٹھائیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو یہ طریقہ نہیں ہے. اس کی طریقہ کار وہ ہے، اور دلائل کے ساتھ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں.